اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئے قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی امن سکون اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے ٹاپک میں ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیں گے، اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ کا تعارف نہیں پڑھا تو پریویس ویڈیو سے آپ سورۃ البقرہ کا تعارف سیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آج کی یہ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کے ترجمے اور تفسیر کو، اور سیکھیں گے کہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ہم لوگوں کو کیا حکم دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے پہلی آیت پہ چلتے ہیں، جو کہ ہے الف لام میم۔ اس کو کبھی بھی جلدی میں نہیں بولتے، کیونکہ یہ ان کا حسن ہے کہ ان کو جس طرح سے لکھا جاتا ہے ان کو اسی طرح پروناؤنس کیا جائے۔ چلیں جی، یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کیسے ڈلتے ہیں پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ گرامر مسٹیک نہ کریں، اور یہ ایسے ہوگا کہ میم قوف طا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ عین الف عا اور تے، مقطعات، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے ہیں کہ یہ کل تعداد میں 29 ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں 29 صورتوں کی جو ہے وہ ابتدا میں یہ جو ہے وہ حروف استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان حروف کا مطلب آپ کہیں بھی دیکھ لیں گے عربک میں اردو کرتے وقت، تو اس کا مطلب بھی سیم یہی لکھا ہوگا۔ وجہ یہ ہے ان کی کہ یہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ یہ اس طرح سے راز ہیں کہ ان کے حقیقی معنی اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ دیکھیں جی، قرآن مجید کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک محکماتن اور ایک متشابہاتن۔ محکماتن کا دوسرا نام جو ہے مبینات بھی کہا جاتا ہے ان کو، یعنی ان کا مطلب ہے روشن یا کھلی۔ وہ آیات جن کے معنی اور مفہوم ہمارے سمجھنے کے لیے آسان ہیں، وہ آیات جن کا عام حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں، ان کو محکماتن کہا جاتا ہے، جبکہ متشابہات ان آیات میں سے ہیں جن کو سمجھنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے ہم لوگوں کی۔ تو ایک سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ اس صورت کے آغاز میں ہی ایسا لفظ جو ہے وہ دے دیا گیا، تو اس کو نازل کرنے کی کیا حکمت تھی جبکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آنا تھا؟ تو دیکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ جو اس میں زیر نظر رکھنا چاہیے وہ عاجزی کا ہے، کہ اللہ عز و جل نے آپ کو قرآن مجید کے آغاز میں ہی عاجزی سکھائی ہے کہ میرے بندو اپنے پروردگار کے سامنے ہمیشہ عاجز رہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ عز و جل نے جب تک وہ نہیں چاہے گا بندوں پر عیاں نہیں ہوگی، بندے جتنے مرضی کوششیں کر لیں۔ تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، اور اللہ نے اپنے محبوب سے محبت دکھائی، اور اللہ نے بندوں کو عاجزی سکھائی، جس کی وجہ سے جس طرح سورۃ الحمد تھی تو اس کے آغاز میں ہی اللہ نے الحمد لفظ اور اس کا اتنا تعارف کروا دیا کہ بندوں سے وہ تعارف جو ہے وہ سنبھالا نہیں جاتا، وہ ان بندوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنے معنی اور مفہوم ایک لفظ سے نکلتے ہیں، اور ایک لفظ سے نکلنے والا ایک معنی اس قدر اپنے اندر گہری تفسیر لیے ہوئے ہے کہ عام انسان، ہم عالم ہو کے اس کی پہنچ تک نہیں جا سکتے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی ایسا لفظ دے دیا جس سے آپ لوگ یہ سمجھیں اور ہم لوگوں کو یہ لیسن دیا جائے اللہ کی طرف سے کہ ہم لوگوں کو عاجزی اختیار کرنی ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عیاں نہیں کیا، راز ہیں، اور جب ان کو رازوں کو عیاں کرنے کا وقت آئے گا اللہ عز و جل ضرور ہمیں بتائیں گے، تو تب تک ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اسی طرح ان کو لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی بہت سی حکمتیں اپنے آپ ڈیلی پڑھا کریں ان کو، اللہ ان کی وجہ سے آپ کی مشکلات دور فرماتے ہیں، اور جو ڈیلی ان کو پڑھتا ہے صبح اٹھتے وقت، تو ان کے سارے دن کے جو کام ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے انجام پاتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں
کسی شک کی گنجائش نہیں، لا ریبہ کوئی شک نہیں، کس میں؟ وہ کتاب کون سی؟ قرآن مجید۔ عربی زبان میں جو قریب کی چیز ہوتی ہے اس کو احاطہ سے اشارہ کیا جاتا ہے، اور جو دور کی چیز ہے اس کو ذالکہ سے۔ تو قرآن مجید تو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، تو اس کو وہ کتاب کہنے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، عربی زبان میں کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا ہو تو اس کو ذالکہ کا جو ہے وہ اسم اشارہ دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اہمیت واضح کرنی تھی، اس لیے کہا گیا وہ بلند رتبہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہود و نصارہ جو کہ اس وقت جب ان پر تورات نازل ہوتی تھی اور جب ان پر انجیل نازل ہوتی تھی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور قرآن مجید سے ریلیٹڈ ان کو بتایا جاتا تھا کہ آخری نبی آئے گا، آخری امت ہوگی، ایک آخری کتاب آئے گی، تو وہ لوگ کہتے تھے ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب قرآن مجید نازل جب ہوا تو پھر ان کو بھی ایک طرح کا مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ وہی کتاب ہے کہ جس کے نزول میں، جس کی حقانیت پہ، جس کی بڑائی پہ کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور شک کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کیوں، بیسک ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، شک اسی میں ہوتا ہے نا، اسی چیز میں ہم شک کرتے ہیں جس کی حقانیت پہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ قرآن مجید اس قدر حقیقت پسند کتاب، یعنی اس میں ہر چیز کی اس قدر حقیقت اور اس قدر انصاف، صاحب انصاف شخص ہو یا صاحب عقل شخص ہو وہ ضرور اس کتاب کو برحق مانے گا، کیونکہ اس کی کوئی بھی آیت، اگر آپ سینٹیکس کی بات کر لیں تو عربی زبان میں قرآن مجید میں ابھی تک کوئی گرامر مسٹیک نہیں آئی، لائک ماضی، حال، مستقبل میں کسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کسی بشر کی کتاب نہیں ہے، اس کا مصنف اللہ عز و جل ہے، یہ کسی بشر نے نہیں لکھی ہے۔ تو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ انسان کو جو اہل علم ہو، اہل عقل ہو، یہ کہنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ واقعی یہ برحق کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہود و نصارہ اتنی جو ہے وہ اپنے ممالک میں ترقی کرنے کے باوجود بھی قرآن مجید کی حقانیت کو نہ کبھی جھٹلا پائیں گے اور نہ کبھی جھٹلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیے جی، اس لفظ پہ غور کرنا ہے آپ نے، یہاں پر یہ کیوں نہیں مینشن ھدی للمؤمنین، یا یہ کیوں نہیں لکھا گیا ھدی للمسلمین، یہی کیوں لکھا گیا ھدی للمتقین؟ قرآن مجید کے ابتدا میں ہی آپ کو بتا دیا کہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آلریڈی پرہیزگار ہے اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میں اسی کو ہدایت دیتا ہوں جو پرہیزگار ہے، تو جو ہمارے جیسے گناہ گار ہیں وہ کیا کریں گے؟ ایسا ہے نا۔ تو دیکھیں جی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کی جب نزول کے بارے میں اللہ سورۃ البقرہ ہی میں آگے چل کے ایک آیت ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ کیا لکھا ہے کہ جی اللہ نے فرمایا ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو بیسیکلی قرآن ہدایت دیتا ہے تمام انسانیت کو۔ قرآن سب کے لیے اوپن بک ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے کوئی یہودی اس طرف آئے، چاہے کوئی عیسائی آئے، چاہے کوئی کافر آئے۔ آبویسلی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ کیوں آئیں؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہو کہ سارے ممالک میں ترقی اور ساری یہ جو دنیا ایڈوانس ہے یہ قرآن مجید کی مدد سے ہے۔ قرآن مجید میں جو باتیں کہی جاتی ہیں ان پہ ایکسپیریمنٹس کر کر کے، اور جو حدیث مبارکہ ہیں، جو رسول اللہ کے فرمان ہیں، انہی کو جو ہے پریڈکٹ کر کر کے سمجھ کے جو ہے آج سائنس کا نام دیے کہ تو آج دنیا اس قدر ترقی کر رہی ہے۔ سو دوبارہ واپس آتے ہیں کہ ھدی للمتقین کیوں فرمایا گیا؟ دیکھیں، قرآن ھدی للناس ہی ہے، سب کے لیے، لیکن اس سے ہدایت وہ حاصل کرتا ہے جو متقی ہو۔ یعنی قرآن کی آیت ہر ایک کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، قرآن بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے ذریعے ہدایت نہیں بھی حاصل کر پاتے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جو کہ پرہیزگاری نہیں اختیار کرتے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری لفظی معنی ہے متقی کے جو ڈرنے والا ہو خوف خدا سے، ٹھیک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ حضرت مجھے صحابی رسول ہیں کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام جو ہے وہ مائنڈ سے سکپ ہو گیا، لیکن ان کی روایت یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے ہی ہیں وہ،
لیکن کنفرم نہیں ہے، ایک دم روایت ذہن میں آ گئی، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی جھاڑیوں میں سے گزرے ہوں، مفہوم بتا رہی ہوں، خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے ہوں اور آپ کا لباس جو ہے وہ جگہ جگہ سے اٹکنے کی ایک صورت حال ہو، لیکن آپ اپنے آپ کو بچا کے ان میں سے نکلیں، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ عام الفاظ میں بہت کم الفاظ میں اس بات کو اس طرح سمیٹوں گی کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کا رب، میرا رب ہمیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں ہر اس کام سے رکنا ہے تو جس سے اللہ نے منع کیا تو ہم بھی متقی میں شامل ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہتے ہیں کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر ہے، جیسے شرک ہے، کبیرہ گناہ ہے، بے حیائی ہے، اور یہ سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ، یہ تقویٰ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیسک یہ کنکلوژن یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس کام کی طرف نہ لے کے جائیں جس کام سے آپ کے پروردگار نے آپ کو منع فرمایا ہے۔ تو قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت حاصل وہی کرتے ہیں جو متقی ہیں، تو ہمیں متقی بننا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں متقی بننا ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو اپنے دل میں اتار سکیں اور اپنے عمل میں لے کے آ سکیں، کیونکہ قرآن مجید کا کام ہے راستہ دکھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے راستہ دکھانا، لیکن ان میں سے راستہ سب کو دکھا دیا جاتا ہے، سب انسانیت کو راستہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر وہ راستہ ہمیں دکھایا جاتا ہے، اس راستے پر چلنے والا متقی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو متقی بنائے۔ اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، اسپیشلی الکتابوں پہ، قرآن مجید کے دیگر نام کتنے ہیں اور قرآن مجید کے ان ناموں کی برکات کیا ہیں، ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی ان کا نام کیوں رکھا گیا، یہ قرآن مجید کے علاوہ قرآن مجید میں کتنے نام موجود ہیں، یعنی کہ قرآن میں ہی ہمیں دیگر اور کتنے نام مل جاتے ہیں قرآن مجید کے، انشاءاللہ اس پہ بھی میں علیحدہ ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین متقی کی مزید نشانیاں بتا رہے ہیں۔ ہم نے متقی کی ڈیفینیشن پڑھ لی، ہم نے سمجھ لیا کیا ہوتا ہے۔ اب متقین کی بہترین نشانیاں کیا ہیں؟ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دی ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں متقین کی نشانیاں بیان، سب سے پہلی کیا؟ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا، سب سے پہلے میں ان کی بات کر لیتی ہوں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، اور وہ اپنے عاشقوں کو جو ان سے بہت عشق رکھتے ہیں ان کو دیدار بھی کروا دیتے ہیں، اور اللہ ہم سب کی آنکھوں کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک کر سکیں۔ تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کا تعارف اس طرح نہیں کروا سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے تھے، آمنہ کے جو ہے وہ بیٹے تھے، ان کی والدہ کا نام آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ ہم محض یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پرورش دائی حلیمہ نے کی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ مکہ میں پیدا ہوئے، بس یہاں تک آپ کا تعارف مکمل نہیں ہوتا۔ ہم تعارف کروائیں گے تو ہم کہیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ہم تعارف کروائیں گے تو ہم کہیں گے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام قبلتین ہیں، ہم تعارف کروائیں گے تو ہم کہیں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے۔ تو یہ سب ہمیں کس نے بتایا؟ میرے نبی کا بہتر تعارف ہمیں کس نے کروایا؟ ہمیں اللہ نے کروایا۔ کس میں کروایا؟ قرآن مجید میں کروایا۔ تو ہمیں ایمان لانا ہے ہر اس چیز پر جو غیب ہے، وہ فرشتے بھی ہیں ہم نے نہیں دیکھے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا، ہمیں بس قرآن میں مینشن ہے کہ موت آنی ہے، ہم نے جنت یا جہنم کی طرف جانا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے عالم برزخ نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا پروردگار موجود ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ہمیں کہا گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن میں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے متقی بھی وہی ہے۔ اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ ہم لوگ کاش اس دور میں پیدا ہوتے جس دور میں صحابہ کرام کا دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ تو دیکھیں یہ دور بھی میرے آقا کا ہے، یہ دور بھی میرے اللہ کا ہے، یہ زمانہ بھی اللہ نے قسم کھائی زمانے کی والعصر کہہ کے، ٹھیک ہے۔ تو ہر زمانہ میرے اللہ کا ہے، ہر دور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جو بغیر دیکھے ایمان لے آؤ،
تو تم بھی متقی کی صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین بنائے، یہ ایک نشانی۔ دوسری نشانی وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد اول تو قائم کرنے کے لفظی معنی ہے کھڑا ہونا یا کھڑے رکھنا وغیرہ، ٹھیک ہے، ایک اسٹریٹ چیز، سیدھی چیز کو قائم کہتے ہیں، جس طرح اس جگہ پر ایک بلڈنگ قائم تھی وغیرہ۔ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اس عمل کو بار بار ریپیٹیڈلی کرنا نماز قائم کرنا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کنٹینیوسلی نماز پڑھنا، 5 کی 5 جو فرض ہیں وہ پڑھنا، تہجد اگر اللہ آپ کو استطاعت دے تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یہ ساری نمازیں پڑھنا نماز قائم کرنے میں آتا ہے۔ اس کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہیں نماز کی، ایک ظاہری حقوق اور ایک باطنی حقوق۔ یہ دونوں حقوق پورے ہو جائیں تو نماز قائم ہو جاتی ہے۔ ظاہری حقوق کون سے ہوتے ہیں؟ ظاہری حقوق سے مراد ہے کہ آپ کھڑے ہوں، آپ اگر مرد ہیں تو آپ کو جن چیزوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے نماز میں آپ ڈھانپیں، کیپ لیں اور اپنے سطر کی حفاظت کریں۔ اسی طرح اگر عورتیں ہیں تو ان کو جو اپنے بال تک ڈھانپنے کا حکم دیا، اپنے آپ کو بڑی سی چادر میں رول کر کے پھر نماز کا حکم دیا گیا۔ اور جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، مرد کا ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور طرح سے ہے، عورت کو کسی اور طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، مرد کو سجدہ اور طرح سے کرنے کا حکم دیا گیا، عورت کا نماز کا طریقہ مختلف۔ تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو کہ آپ کے ظاہری حقوق میں آتی ہیں، یہ نماز قائم کرنے کی پہلی کیٹیگری کہ ہمیں صحیح طریقے سے باوضو پاک جگہ پہ کھڑے ہو کے، پاک چیز پہ کھڑے ہو کے، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہوئے، نیت کو صاف رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھنی۔ دوسری چیز نماز کے باطنی حقوق، اس میں سب سے پہلے جو بھی میں نے بولا نیت میٹر کرتی ہے، دوسرے نمبر پہ دل کا خشوع و خضوع، تیسرے نمبر پہ اللہ کو حاضر ناظر جاننا، جو کہ موسٹلی میں نہیں مانتی کہ ہم جیسے آج کل کے مسلمان ہیں ہماری نمازیں قائم نہیں ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز قائم نہیں کرتے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، ہر جگہ کہا نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کیسے کرنی ہے؟ ظاہری حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور باطنی حقوق بھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ لوگ یہ امیجن کیا کریں کہ آپ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں امیجن کیا جا سکتا تو یہ تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یقین کریں ہم لوگوں میں یہ دونوں ہی چیزیں نہیں پائی جاتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم آدھے دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ساری بھولی چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں، ہم نے دودھ ابلنے رکھا ہے نماز میں یاد آ رہا ہے، ہم نے ایک چیز کوئی کام کرنا ہے وہ نماز میں یاد آ رہا ہے، ہمارا موبائل فلانی جگہ پڑا ہے وہاں سے کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، نماز میں یاد آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں؟ کیونکہ شیطان اس وقت آپ پہ حاوی ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ نماز نہ پڑھے، اور ہم لوگ بالکل اسی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ حضرت علامہ اقبال کا بھی شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، مفہوم بتا رہی ہوں کہ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے، کہ تو سوچتا کسی اور کو ہے، سجدہ کسی اور کو کر رہا ہے۔ ہماری نمازیں ایسی ہیں، تو اللہ ہم سب کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق دے، اللہ کو اپنے سامنے حاضر ناظر جانتے ہوئے پھر نماز پڑھا کیجیے۔ پھر اگلی، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قرآن مجید میں بارہا ذکر ہے، آپ اس چیز سے یہ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی ابتدائی سورہ میں جب متقین کی نشانیاں بتائیں تو اس میں ایک نشانی یہ بھی بتا دی کہ وہ لوگ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پہلی نشانی جو ہے ہم نے پڑھی وہ تھی بغیر دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں، دوسری ہم نے پڑھی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہماری راہ میں، تو جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ بہترین تجارت ہے، اور جو مجھ سے تجارت کرتا ہے تو وہ نفع میں ہوتا ہے، اور اللہ سے تجارت کبھی بھی نقصان نہیں دیتی۔ آپ کا ایمان اس وقت ہی مکمل ہوتا ہے جب آپ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بچا وہی ہے جو اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ آپ جو سمیٹ کے رکھتے ہیں مال، ٹھیک ہے، وہ نہیں بچا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ سیو ہوا ہے، اور وہ کس طرح سیو ہوا ہے؟ اس نے آپ کو عذاب نار سے بھی محفوظ کیا ہے، اور اس نے آپ کو اللہ کی جو ہے وہ ناراضگی سے بھی بچایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس قدر افضل ہے، دیکھیں اس سے ایک تو حقوق العباد بھی پورے ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد بندوں کو دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے والدین کا حق ہے آپ کے مال پر، آپ ان کو دیں، پھر عزیز و اقارب پر، اور پھر آپ کے ارد گرد ہمسایوں میں اور جو لوگ آ جاتے ہیں تو ان پر بھی خرچ کریں، والدین پر خرچ کریں گے، حقوق العباد بھی ادا، والدین کی فرما برداری کا بھی ثواب، اور پھر حقوق اللہ بھی عباد، کیونکہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو ہم نعوذ باللہ اللہ کو نہیں دے رہے، اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
ہم دے رہے ہیں اللہ کے بندوں کو، اور دے کہاں سے رہے ہیں؟ وہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یعنی ہم تو کہیں نہیں کھڑے، ہماری ذاتی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے، ہماری تو سانس بھی اپنی نہیں ہے، تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہم نے اس میں سے اللہ کے بندوں کو دیا، تو پھر ہم متقی بنتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے نا وہ ابھی میرے ذہن میں آئی، لفظ ایمان، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ غور کرنے والا ہے۔ ایمان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے لفظی معنی دو طرح سے لیے جاتے ہیں۔ ایک تو ایمان کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہوتے ہیں امن کے، ٹھیک ہے، کیونکہ مومن اپنا اچھا عقیدہ رکھتا ہے، عقیدے کی حفاظت کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو امن میں لے آتا ہے، اس وجہ سے اس کو مومن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یؤمنون ایمان سے نکلا ہے، اور ایمان کے لفظی معنی آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھے عقیدے کو اختیار کر لینے کا نام بھی جو ہے وہ ایمان والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مومن کے جو دوسرے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمان کے لفظی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مضبوطی، یعنی مضبوط کرنے اور بھروسہ رکھنے کے معنی۔ چونکہ مومن اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے اور اس کا بھروسہ صرف اس کا رب ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس لیے اس کو مومن یعنی ایمان والا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جو جس شخص کے دل میں کفر رہے نا وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے بے سکونی رہتی ہے، اس کے دل میں شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں کیسے اس دنیا میں آیا، میرا بنانے والا کون ہے، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن جب آپ کو ہر چیز کا یقین دے رہا ہے، آپ کو ہوپ دے رہا ہے کہ آپ پیدا کس طرح کیے گئے اور آپ مرنے کے بعد کدھر جاؤ گے، تو ہمیں کسی قسم کا شک نہیں رہتا۔ تو اس طرح بھی ایمان کا معنی مضبوطی لیا جا سکتا ہے، عقیدے کی مضبوطی اور اللہ پر بھروسہ۔ اگر شریعت میں دیکھا جائے ایمان کے اصطلاحی معنی ہے کہ جن باتوں کے متعلق یہ یقین سے معلوم ہو جائے کہ وہ دین محمدی میں سے ہیں، حدیث ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو دل سے یقیناً ماننا اور ان کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس آیت سے بہت کچھ سیکھا، متقین کی نشانیاں۔ اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4، وہ ہے اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایمان بالغیب میں ہی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو تم پر نازل ہوا، یعنی تم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کو کہا گیا کہ متقی وہی ہیں جو آپ پر قرآن مجید نازل ہوا اس کو دل سے ایمان لاتے ہیں اور اس پر دل سے یقین رکھتے ہیں کہ اس کا ایک ایک حرف حق ہے، سچ ہے۔ دوسرا، جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی انبیاء، ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کا حسن یہ ہے، دیکھیں ہر کتاب آئی اس نے پہلی جو ہے شریعت وہ منسوخ ہو گئی اوبویسلی، اور پھر اگلی شریعت اس کے مطابق احکامات آئے۔ قرآن مجید بھی بالکل ایسے ہی ہے، پرانی شریعتوں کو منسوخ کر کے ہماری شریعت آ گئی، لیکن پچھلی شریعتوں کی کچھ اچھی باتیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، جس کو میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہوا ہے ویڈیو میں، جس میں قرآن مجید کا میں نے تعارف کروایا۔ بہرحال دیکھیں کہ یہ قرآن کی حسن اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ پچھلی ساری کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، سارے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے کہ سارے نبی اللہ کے سارے برحق، اور سارے کے سارے رسول برحق، ساری کتابیں، سارے صحیفے برحق، ایون اللہ کا نام لینے والا، پیچھے اللہ کے نام سے تبلیغ کرنے والا ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر کتاب، ہر صحیفہ سچا ہے۔ اور پھر قرآن ہمیں اس چیز کا یقین دلاتا ہے کہ مومن آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا مالک یوم الدین، وہاں ہم نے قیامت کا ذکر پڑھا اور ہم نے یقین رکھا کہ قیامت کا دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کی جان کا بدلہ دے دیا جائے گا، جس نے جتنے اعمال کیے اچھے یا برے ان کے مطابق جزا یا سزا کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن قیامت کا بتا کے ہمیں ایک خوف الہی میں بھی مبتلا کر رہا ہے کہ ہمیں خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ متقی وہی ہے جو ڈرتا رہے اور وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھے کہ بے شک وہ دن آئے گا کہ جب اس کو اپنے برے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اور ہوپ اس طرح سے قرآن دے رہا ہے کہ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا والوں نے صلہ نہیں دیا آج تک میری نیکی کا، میں تو سب کے ساتھ اچھی تھی،
فلانا میرے ساتھ اچھا نہیں نکلا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں تب کی ہیں جب آپ کا یقین آپ کے خدا پہ نہیں. جب آپ بندوں سے امید لگاتے ہو بھلے کی اچھے کی تو پھر وہ منہ توڑ جواب آپ کو ملتا ہے. پھر آپ دکھی بھی ہوتے ہو, آپ سیڈ بھی ہوتے ہو, آپ پریشان بھی ہوتے ہو. تو امید آپ نے اللہ سے لگانی, بھروسہ اللہ سے, کہ بروز قیامت وہ دن ہے جب اللہ فرمائے گا بتاؤ دنیا میں کتنی دیر ٹھہر کے آئے, تو ہم کہیں گے کچھ لمحہ یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ, ایک دن, آدھ دن یا پونا دن, اس طرح بولیں گے ہم اپنے الفاظ میں. تو اتنی کم دنیا کے لیے ہم آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں, چھوٹی سی دنیا کے لیے ہم آخرت کے پیچھے جو ہیں وہ نہیں آخرت کا سوچ رہے. تو اس چیز کو سوچنے کا حکم دیا گیا. اگلی آیت ہے, یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. کامیابی کے بیسیکلی جو لفظی معنی اور جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آج کے لیکچر میں ڈسکس نہیں ہوگی, کیونکہ اگر میں ڈسکس کرنے لگی تو جو آج کی تفسیر ہے وہ رہ جائے گی. اس بات پہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اور بہت زیادہ مجھے بولنے کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ اس کو بھی پینڈنگ رکھتے ہیں. علیحدہ سے جو سیشن ہم نے الحمدللہ شروع کیا ہے شرعی سوالات کے جوابات کا, تو اس میں کہیں اس کو بھی ایڈ کر دوں گی. تو حقیقی کامیابی کی ڈیفینیشن ہم وہیں پڑھیں گے. یہاں پر یہی سمجھ لیں کہ جس میں یہ نشانیاں آ گئیں, اور سورۃ المؤمنون ہے, قد افلح المؤمنون, یہاں سے بھی اس کی بھی ابتدائی آیات بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا پارہ نمبر 18 میں, تو آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں ویسے کا مومن بنائے. یہاں تک مومنین کی نشانیاں پوری ہو گئیں. آگے جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے کفار کا ذکر شروع ہو رہا ہے. پہلے مومنین کا ذکر اور بعد میں کفار. یہ بھی قرآن کا حسن ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی صرف سزا کا ذکر نہیں آیا یا صرف جزا کا ذکر نہیں آیا. ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر جہنم کا ذکر ہے جنت کا ذکر نہ آیا ہو. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو صرف ڈرایا نہیں گیا قرآن میں, ہوپ اور یقین اور امید بھی دلائی گئی ہے کہ اگر آپ کو جہنم کا ذکر سنایا جا رہا ہے تو صرف ڈرانے کے لیے کہ اگر آپ اچھے عمل نہیں کرو گے تو آپ کے نتیجے میں آپ کے جو رزلٹ ہے وہ جہنم ہے, اور اگر آپ اچھے عمل کرتے ہو تو پھر آپ لوگوں کے لیے جنت ہے اور جو ہمیشہ کے لیے آپ کو ملے گی. تو اسی طرح سے پہلے متقین کی نشانیاں بیان کر دی گئیں, اب کفار کا ذکر شروع ہے. بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دیکھیں ان کی قسمت میں کفر ہے. سب سے پہلے سوال جو ذہن میں اٹھ رہا ہوگا وہ یہ کہ اوبویسلی اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم گناہ گار نہ ہوتے, یا اگر اللہ نہ چاہتا تو کوئی کافر نہ ہوتا, سب مسلمان ہوتے. تو بے شک ایسا ہے. اس کے پیچھے تقدیر کہاں میٹر کرتی ہے اور اس کے پیچھے تقدیر کس طرح سے, پہلے اس مفہوم کو سمجھیے, آیت کی تفسیر کو سمجھیے. دیکھیں برابر ہے ان کے لیے چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. کیوں؟ کن کے لیے؟ وہ لوگ جو کنٹینیوسلی گناہ کرتے ہیں, جو ریپیٹڈلی ایک ہی گناہ کو کرتے ہیں اور جو اس کو برا نہیں سمجھتے دل سے, جو خوف الہی نہیں دل میں رکھتے, اور جو کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے جی لیں گے. دیکھی جائے گی قبر میں, کہاں دیکھی جائے گی, کیسے دیکھی جائے گی؟ ایک رات نہیں دیکھی جائے گی قبر کی, اور وہ جو اتنا بڑا عالم برزخ اور جو ہمیشہ رہنے والی ابدی زندگی قیامت کے بعد کی, وہ کہاں دیکھی جائے گی؟ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت کہتے ہیں کہ میں بہت زندہ دل انسان ہوں, میں نے کبھی ٹینشن نہیں لی, میں نے کبھی یہ, تو وہ ٹینشن لے کس چیز کی؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ فکر کرے اپنی آخرت کی, اگر وہ لوگوں کے دل توڑتا ہے تو وہ فکر کرے آخرت کی, اگر اس میں کوئی بھی برائی ہے وہ فکر کرے آخرت کی. کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو پھر اس طرح بار بار گناہ کرتے ہیں تو اے نبی آپ ان کو ڈرائیں آخرت سے یا نہ ڈرائیں, ان کے لیے برابر ہی ہے. یہ اپنے اسی جو ہے میں ڈوبے رہیں گے, اسی چیز میں غرق رہیں گے, اسی گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے. اور تقدیر کیا ہوتی ہے انشاءاللہ اس پہ بھی نیکسٹ کسی چھوٹے سے ٹاپک میں ڈسکس کروں گی کہ ہماری زندگی میں تقدیر کا کیا عمل دخل ہے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 7. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. استغفر اللہ. دیکھیں اس چیز کو سمجھیں. مجھے سننے والوں ایک بات بتانا چاہتی ہوں. دیکھیں جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. پھر جب وہ گناہ کرتا ہے پھر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, نور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مومن کے دل میں نور ہوتا ہے لیکن وہ گناہ کی وجہ سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں تو پھر اللہ اس ڈیل میں ہمیں چھوڑ دیتا ہے ہمیں بھٹکنے کے لیے. اور پھر جب وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اس دل کو مہر لگ جاتی ہے سیاہی کی. اور اس دل کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. جیسے ابو جہل تھا,
سامنے دیکھتا تھا حسن مصطفیٰ کو، سامنے دیکھتا تھا کہ یہ کتاب برحق ہے، وہ شخص تھا جو چھپ کے قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا، لیکن ایمان کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ اس کے اپنے شامت اعمال کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگا دی گئی تھی۔ پھر اور ان کے کانوں پر مہر ہے، قرآن سن سکتے ہیں، بھلائی کی بات سن سکتے ہیں، لیکن عمل نہیں کر سکتے۔ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، نیکی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، قرآن کی آیتیں سامنے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ ان کو اللہ نے ڈیل دے دی، استغفر اللہ۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، جس عذاب کو پروردگار بڑا کہہ رہا ہے تو ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ آج کے رکوع میں ہم نے کیا سیکھا؟ کہ ہم نے مومنین بننا ہے، اور یقیناً ان نشانیوں میں سے ایک بھی مومن کی نشانی ہم میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے، اور یہ جتنی بھی باتیں مومنین کی ڈسکس کی گئیں، اللہ ہم میں بھی یہ عادتیں پیدا کرے، اور ہم سب کو نماز قائم کرنے کی، اللہ کی راہ میں دینے کی، اور غیب پر ایمان لانے کی، اور جو اس ابتدائی آیات میں مومنین کی نشانیاں ذکر ہوئی متقی لوگوں کی، ان سب پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عذاب نار سے بچائے، کافرین سے، منکرین ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، دلوں کو پر نور کر دے، ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے۔ آج کے رکوع میں ہم نے یہ سارا کچھ سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارا آج کا قرآن کا سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ آمین بجائے نبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔